بلی کے یہ 3 راز جانیے۔ بلی کو بس یہ ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، اگر پیسہ نہیں ہے تو ضرور آزما لو۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کی کوئی حاجتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی مرادیں ہیں جو آپ چاہتے ہوں پوری ہو جائیں، اور آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن آپ کے حالات نہیں بدل رہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اسے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ پھر اس شخص کو جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اس کو مل جاتا ہے۔ بلی ایک ایسی جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانور کا شکار کرتی ہے۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی پاک جانور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلی آیا جایا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو اوندھا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھ رہی تھی تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی اور اس ہریسے میں منہ مارا اور اس کو تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما جب نماز سے فارغ ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی، اور فرمایا بلیاں تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی بلیوں کو پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے بلیوں والا یعنی ابو ہریرہ پڑ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جنات اور جانوروں میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ بلی پھر جس کو بھی دعا دے کر چلی جائے، بلی جسے دعا دے دے، بلی کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس نے اسے قید میں رکھ دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد نہ اسے کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھاتی۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عورت کے بارے میں بتایا ہے جو جہنم میں داخل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا اور وہ بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر مر گئی۔ اس نے تو یہ اسے کچھ کھانے کو دیا، نہ اس نے اسے کچھ کھانے کو دیا اور نہ پینے کو دیا، اور نہ چھوڑا کہ خود بھاگ دوڑ کر زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتی۔ جب جانوروں کے بارے میں یہ وعید ہے تو بیوی، بچے اور نوکر چاکر وغیرہ جیسے بے گناہ ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں بلی کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر بتایا گیا ہے۔ بلی کو انسان نے قریباً 100 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ افریقی جنگلی بلی کی ایک قسم کو پالتو بلی کی آباء و اجداد میں سے سمجھا جاتا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ یہ اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا نام عبد الشمس تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر لکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جسے آپ ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک بلی دھوپ کے باعث دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھایا اور آستین کے نیچے چھپا لیا۔ ماہرین کے مطابق گھر میں بلیاں پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں بیکٹیریا پائے جاتی ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ ماہرین کے تجربات کے مطابق بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ بلی کی مونچھوں میں سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے، حجم اور جانوروں کی اقسام کے بارے میں پتہ لگاتا ہے۔ یہ کام وہ رات کے اندھیروں میں بھی کر لیتی ہے۔ پرانے زمانے سے انسانوں کے ساتھیوں میں جن جانوروں کا شمار ہوتا ہے ان میں سے سر فہرست بلیاں بھی ہیں۔ بلی چھوٹا سا بے ضرر گوشت خور ممالیہ جانور ہے جو اپنی خوراک کے حصول کے لیے لگ بھگ 1000 جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ درختوں اور اونچی جگہوں پر چڑھنے میں ماہر ہے۔ مونچھوں کی حرکات و سکنات سے جگہ کی پیمائش کر کے گزرنے کا اندازہ لگاتی ہے۔ منہ اور زبان کی مخصوص ساخت کی وجہ سے بلی کئی طرح کی آوازیں نکال لیتی ہے۔ یہ عمل اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ بلی کے کان اس کے مزاج سے آگاہی کا اہم ذریعہ ہے۔ بلی ایک وقت پہ دونوں کانوں کو مختلف سمتوں میں حرکت دے سکتی ہے، حتیٰ کہ بلی کا جسم اگر دائیں سمت ہو تو بلی آسانی سے اپنے کانوں کو بائیں طرف گھما سکتی ہے۔ بعض مواقعوں پر بلی 180 درجے تک کانوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی نسل کے کتے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بلی کی آنکھیں گول، بادامی اور نشیلی ہوتی ہیں، جبکہ چال نازک اندام کہلاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پنجوں اور پیروں کی ہڈیوں کی مخصوص ساخت کا ہونا، پنجوں کی خاص بناوٹ اسے اونچائی سے گرنے کے بعد چوٹ لگنے سے بچاتی ہے۔ بلیاں دوڑتے یا چلتے ہوئے ایک وقت پہلے دونوں الٹی اور پھر سیدھی ٹانگوں کو حرکت دیتی ہیں۔ بلی کے علاوہ قدرت نے یہ صلاحیت صرف اونٹ اور زراف کو دی ہے۔ بلی کے چہرے پر موجود مونچھیں جو ریڈار کی مانند حرکت کرتی ہیں، اسے سونگھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ایک بہترین شکاری ہونے کی وجہ سے بلی دن بھر میں اوسطاً 13 سے 14 گھنٹے کی نیند لیتی ہے۔ بلی دن کی نسبت رات میں بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں موجود کیمیائی مادہ کی فراوانی ہے۔ گوشت خور ہونے کے باوجود بلی اپنے نظام ہضم کی درستگی اور چند مخصوص غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھاس اور پتے وغیرہ بھی کھا لیتی ہے۔ بلیوں کی فطرت میں کھیل کود شامل ہے، جس کا اظہار وہ اکثر بیشتر کرتی ہے۔ اس دوران گیند سے لے کر لال بیگ تک اس کا ہدف ہوتا ہے۔ بلیاں ٹارچ کی روشنی میں اور اس کے دائرے کے تعاقب میں بھی خوب اچھل کود کرتی ہے اور آئینے کے سامنے بھی چاقو چوبند ہو جاتی ہے۔ بلیاں اپنے تھوک اور رال کے ذریعے حفاظت اور خوبصورتی کے لیے خود کو استعمال کرتی ہے اور خود کو صاف بھی کرتی ہے۔ زبان پر موجود رال سے وہ اپنے جسم اور منہ کو عموماً صاف کرتی نظر آتی ہے۔ در حقیقت اس عمل کے ذریعے وہ اپنے جسم سے دشمنوں کو متوجہ کرنے والی مخصوص بو کو ختم کرتی ہے اور بالوں کی صفائی بھی انجام دیتی ہے۔ لڑائی کی حالت میں بلی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم سکڑ کر درمیان سے اونچا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اگلے پنجوں سے دشمن کے منہ پر ضرب لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ تاہم لڑائی اکثر مختصر وقت میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بلی کا حمل کا دورانیہ 63 سے 65 دنوں تک ہوتا ہے۔
بچے 7 سے 8 ہفتوں کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مادہ بلی 5 سے 10 مہینوں میں اور نر بلی 5 سے 7 مہینوں میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ بلی کو خادم کے ساتھ تشبیہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ بلی کی نوعیت اس گھریلو خادم کی سی ہے جس کا گھریلو کام کے سلسلے میں اہل خانہ کے پاس ملنے جلنے اور اس کی ضروریات کی فراہمی کے لیے کثرت سے آنا غریض ہوتا ہے۔ دشواری اور وقت کو دور کرنے کی غرض سے بلی کو غیر نجس قرار دیا گیا ہے۔ اس کے غیر نجس ہونے سے ثابت ہوا کہ اس کا جوٹھا پاک ہے، اور اس تو ہم پرستی سے جڑی بہت سی چیزیں ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں، جیسے کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے تو کوئی جس کا کام کے لیے نکلا ہے اس میں مشکل پیش آتی ہے، یا پھر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ میں خارش ہو تو پیسے آنے کی نشانی ہوتی ہے، تلوے میں خارش ہو تو سفر درپیش ہونے کی نشانی قرار پاتی ہے، لیکن کبھی اس کو مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یعنی ان باتوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اپنے وہم سے اسے کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے چل کر نجات نہ جانے کیا نحوست پیش آئے، ہو سکتا ہے ہم اس دن اپنا پروگرام ہی بدل ڈالیں۔ ارے بھائی بلی ہے، اس کا کام ہی راستے میں آنا ہے، اگر ایسا اصلی میں ہونے لگا تو پھر روز ہزاروں حادثے ہوں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ پرانے زمانے کا کوئی شخص گھر سے نکلا ہوگا، آگے سے کوئی بیچاری کالی بلی آ گئی ہوگی، آگے چل کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس نے سارا الزام بلی کے سر پر دھر دیا ہوگا۔ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی یہی سوچتی رہیں اور آنے والے لوگ بھی چل سو چل کی راہ پر چل پڑے۔ آج کل گھروں میں لوگ بلیاں پالتے ہیں جو بستروں پر، صوفوں پر، گھر میں ہر جگہ منہ مارتی ہیں، حتیٰ کہ گھر والے گود میں بھی بٹھا لیتے ہیں۔ ہزاروں کا کیٹ فوڈ کا خرچہ ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مثال دیتی ہیں؟ شریعت میں اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا بلی کو اس طرح گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا بلی کا منہ پاک ہے؟ بلی پالنا جائز ہے؟ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، بلی پالنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ البتہ شوقیاں بلی پالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا مناسب نہیں۔ بلی نے اگر کھانے یا دودھ کے برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ کھانا مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اگر بلی نے چوہا وغیرہ کھا کے فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر چوہا وغیرہ کھانے کے کچھ دیر بعد منہ ڈالا تو پھر ناپاک نہیں ہوگا، صرف مکروہ ہوگا۔ اسی طرح اگر بلی انسان کے جسم کا کوئی حصہ چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بلی کے 3 راز بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بلیوں کے یہ 3 راز جان لیتے ہیں۔ دوستوں، بلیوں کا جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے، جو شخص بھی گھر میں آنے جانے والے یا محلے میں گھومنے پھرنے والے بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، یا گھر میں آنے جانے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس شخص پر کسی بھی قسم کا جادو ٹونا اثر نہیں کرتا، کیونکہ ایسا شخص جو بلیوں کے لیے صرف پانی کا انتظام کر دیتا ہے، جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ جنات اس شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے،
اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سفلی عمل۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جن بھائیوں پر یا بہنوں پر جادو ٹونا کیا کرایا کوئی سفلی عمل ہو تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں بلی پال لیں اور اس کا خیال رکھیں، جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر بھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ زندگی بھر نہ تو اس پر کبھی تنگ دستی، غریبی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی۔ ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ جبکہ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا پھر چھچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ بلی کی کوئی بھی کھانے والی چیز جو آپ کھلا سکتی ہوں، ضروری نہیں وہ گوشت ہو یا دودھ ہی ہو، کوئی بھی چیز جو بلی کھاتی ہو، آپ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے کھلائیں، اسے ڈالنا شروع کر دیں۔ جو شخص بلی کو کھلانا پلانا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند بن جاتا ہے، پیسوں والا بن جاتا ہے۔ بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلی کو گوشت ڈالتا ہے یا بلی کی کھانے کی چیز ڈالتا ہے تو بلی اس شخص سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، یا اللہ تو بھی اس کی پسندیدہ چیز عطا فرما دے۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، جانوروں سے پیار کریں، کتوں کو، بلیوں کو، پرندوں کو کھانا دیں، دانا پانی ڈالیں، انشاءاللہ آپ کا بہت ثواب ملے گا اور آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں بھی ٹل جائیں گی۔